بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الى اللحد صدق اللہ العظیم محترم و محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اس کی عنایت سے آج 19واں روزہ ہے، اور آج الحمدللہ 19واں روزہ بھی اپنے یقیناً ہاف تو یو کے اندر ماشاءاللہ سفر طے ہو چکا ہے اور ہاف جو ہے وہ باقی ہے۔ تو آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں سے یعنی کہ آج اپنی اصل نشست سے جو ہے وہ لائیو نہیں ہوں، اور بیسک دین کورس کا آغاز میں نے سوچا کہ ناغہ نہ ہو، تو بیسک دین کورس کا آج ہمارا 19واں دن ہے، اور کوشش کی تھی کہ ٹائم نکل جائے اور میں وہاں سے لائیو ہو جاؤں، لیکن نہیں ہو سکا۔ لیکن اللہ مختصر کہ الحمدللہ تو آج ہم انشاءاللہ بیسک دین کورس کا جو ہمارا 19واں دن ہے، انشاءاللہ اس میں آج ہم اپنے اسی طرح 3 سیگمنٹ جو ہے وہ مکمل تو نہیں کر سکیں گے، لیکن ناغہ نہ ہو، صرف اور صرف یہی ہے کہ ناغہ نہ ہو، تو ہم یہ ہے کہ الحمدللہ اس ناغے سے بچنے کے لیے کہ بالترتیب الحمدللہ پہلے روزے سے بلا ناغہ ہمارے بیسک دین کورس چل رہا ہے۔ تو ابھی سفر میں ہوں اور یہاں سے برمنگھم سے لندن کی طرف روانگی ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں الحمدللہ ناغے سے بچنے کے لیے یہیں سے ہم کچھ دین کی باتیں کر لیں اور کچھ جو ہے اپنے سیکھنے سکھانے کا عمل کنٹینیو رکھیں۔ آغاز کرتے ہیں فضائل رمضان سے متعلق۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جس میں الحمدللہ ہم فضائل رمضان مبارک سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، اور دوسرا سیگمنٹ جس میں الحمدللہ ہم تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، تیسرا سیگمنٹ جس میں الحمدللہ ہم کچھ سیکھنے خاص طور پر بیسک دین سے متعلق سیکھنے سکھانے سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں سفر میں بھی روانہ ہوں، تو سوچ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں جو ہے الحمدللہ ہم سیکھنے سکھانے کا عمل بھی کر لیں، اور پھر میں نے اپنی کچھ اور مصروفیت بھی رکھنی ہے۔ تو آج میری شام کو 6 سے 7 ہمارا پروگرام رحمت رمضان بھی ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہم ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آج انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا خاص طور پر وہاں پر پھر شام 7 بجے سے لے کر صبح 3 بجے تک الحمدللہ لائیو نشریات جو ہے انشاءاللہ وہ ٹرانسمیشن ہوگی۔ تو بہرحال پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور آخری جہنم سے آزادی کا ہے۔ یقیناً کسی قید میں بند شخص کو اگر کہا جائے کہ تمہیں آزادی ملنے والی ہے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث طیبات کے اندر ایمان والوں کو یہ ترغیب دلائی کہ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالی سے جنت کی طلب کرو اور دوزخ سے پناہ چاہو، اور دعا فرمائی، یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، تو ہمیں جنت نصیب فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ فضائل رمضان مبارک میں یہ سب سے بہتر ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سبحان اللہ رمضان مبارک نصیب فرمایا، اور رمضان مبارک کے پہلا عشرہ سبحان اللہ رحمت، اس میں کس نے کیا نیک عمل کیے ہر ایک شخص اپنے بارے میں بخوبی واقف ہے۔ دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچنے کون کون کیا کیا نیک اعمال کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ میں تمام کی کمنٹس پڑھوں گا، لیکن پہلے اپنا آج کا سیگمنٹ جو ہے وہ پورا کر لوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ تم جنت کی طلب کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جہنم سے پناہ مانگو۔ تو سبحان اللہ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور آخری عشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عبادت کیا کرتے تھے اتنے کسی اور عشرے میں نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ حتیٰ کہ اپنے تہبند کو بھی کس لیتے،
اور خوب یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تم شب قدر کو تلاش کرو اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے آخری عشرہ نصیب ہو گیا اور شب قدر نصیب ہو گئی، مجھے معلوم ہو گیا کہ شب قدر ہے، تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں دعا کرو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، سبحان اللہ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اگر اکیلے ہیں، اگر سب مل کر رہے ہیں تو فاعف عنا۔ تو فضائل رمضان مبارک سے متعلق الحمدللہ یہ بات کی، کیونکہ کیمرہ تھوڑا سا ہل بھی رہا ہے اور میں سفر میں بھی ہوں، تو آپ اس پر درگزر کیجیے گا۔ بہرحال اب اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں کہ جس میں الحمدللہ ہم تجوید سے متعلق گفتگو کیے کرتے ہیں، اور تجوید میں الحمدللہ ہم نے الحمدللہ عربک الفابیٹس پہلا لیسن ہم نے کمپلیٹ کیا، اور اس میں پہلے 10 حروف بلکہ دوسرے بھی 10 حروف ہم نے الحمدللہ اس کی ریویژن کی، اس کی پریکٹس کی، اور باقاعدہ آپ کو میں نے یہ بتلایا کہ ایک ایک حرف کی ادائیگی کو درست کریں۔ اگر رمضان دیکھیں ہمارے یہاں عربک الفابیٹس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، قرآن کریم کے ان عربک الفابیٹس کو پڑھنا سیکھنا باعث اجر و ثواب بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ تو اس لیے اب دوسرا سیگمنٹ الحمدللہ ہم اس میں آج عربک الفابیٹس تو نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے، لیکن خاص طور پر جو سورت کی ہم پریکٹس کریں گے سورۃ الناس، وہ ہم نے پچھلی تقریباً 4 آیات کی پریکٹس کی تھی، تو انشاءاللہ اسی کو امپلیمنٹ کریں گے۔ باقی جو الفابیٹس باقی ہیں وہ انشاءاللہ کل میں جب اپنی اصل نشست اپنے اسٹوڈیو سے لائیو ہوں گا تو اس وقت انشاءاللہ پھر مزید جو اس پر توجہ دیں گے۔ تو آئیے سورۃ الناس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، یہی ہمارا ہوگا الذي يوسوس في صدور الناس۔ الذي يوسوس في صدور الناس، اس میں ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں الذي يوسوس في صدور الناس، یہ غلط ہے۔ دیکھیں الذي لام مشدد ہے تو ہم اس سے خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ لام زبر اللام زبر لا ذال یا الذي، اب یوسوس یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس واو زیر وی، یوسوی سین پیش سو، یوسوسو، فا یا زیر فی، یوسوسو فی، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، صدو، را نون زیر رن، نون الف زبر نا، فی صدور نا، سین زیر سی، فی صدور الناس۔ اب یہاں اسٹاپ کریں گے، آخری حرف کو ساکن کریں گے اور کیا پڑھیں گے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ آخری آیت من الجنۃ والناس، اب من الجنۃ میں میم زیر می، نون لام زبر نل، منل، جیم نون زیر جن، نون زبر نا، من الجن، تا زیر تی، من الجنت، واو نون زبر ون، نون الف زبر نا، ون نا، سین زیر سی،
والناس من الجنة والناس. انشاءاللہ آخری سیگمنٹ جو ہوگا ہمارا سوال جواب کا ہوگا. انشاءاللہ اویس بھائی آپ جو آخری سیگمنٹ میں اپنا سوال کر دیں, میں انشاءاللہ اس کا آخر میں جواب دے دوں گا. تو ہمارا دوسرا سیگمنٹ چل رہا ہے کہ جس میں الحمدللہ ہم نے آج کے سبق میں کیا سیکھی, سورہ ناس کی آخری 2 آیات. آئیے ان کی ریویژن کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب انشاءاللہ ہم آخری دوسرا سیگمنٹ کریں گے, اور دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ بیسک دین کورس سیکھتے ہیں, اور بیسک دین کورس میں الحمدللہ چند ایک اہم باتیں آج کے میں سیگمنٹ میں کر لیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے سبحان اللہ یہ عمل ملتا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے سبحان اللہ آقا علیہ السلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو جانے سے پہلے الٹا پاؤں بیت الخلاء میں داخل کرتے, اور اس سے پہلے داخل کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب آقا علیہ السلام بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالتے, باہر نکلنے کے بعد آپ پڑھتے غفرانک یا پھر غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. تو آج مختصر کلاس ہوئی ہے صرف اس لیے کہ ناغہ نہ ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جتنی بہنیں ہیں اور جتنے بھائی ہیں, اب آپ حضرات سوالات کر سکتے ہیں. اپنے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات میں دوں گا. تو الحمدللہ ناظرین کرام کوشش یہی کی کہ آپ حضرات کو دین بھی سکھاؤں. رمضان المبارک کے سلسلہ یادگار رمضان الحمدللہ ہمارے سارے سلسلے چل رہے ہیں کہ جس میں الحمدللہ ابھی سفر بھی جاری ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل وہ کرتے رہیں. تو آپ حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہن مونا اور چودھری اویس صاحب, اشفاق صاحب, اور ماشاءاللہ اب جتنے حضرات ہیں. اب جی چودھری اویس جٹ صاحب آپ ابھی پوچھ لیں جو کچھ پوچھنا ہے جی. اس کے علاوہ محمد جاوید بھائی ماشاءاللہ گلاسکو سے اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ قاری خالد صاحب بہت شکریہ, کہتے ہیں اللہ پاک آپ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے, آمین آمین یا رب العالمین ماشاءاللہ. اور رضوان خان صاحب ہمارے لندن سے ہیں, بہت شکریہ رضوان بھائی, اللہ سلامت رکھے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. باقی اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو جلدی سے پوچھ لیں, پھر میں اپنی اور مصروفیت رکھوں گا. اسد خان سر کور رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا سر کو کور رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ مارکس کیا لیا میں سمجھا نہیں. اور رضوان ہائے, اچھا قبلہ میں یہ پوچھنا تھا کہ اگر نماز کے ٹائم آپ نے مرحوم والد صاحب کا خیال آ جائے اچانک تو کیا نماز کو جاتے ہی کہ نہیں؟ جی نماز نہیں ٹوٹتی. دیکھیں اگر آپ کو ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کے والد گرامی کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی قبر پر خوب رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. اویس بھائی بات ایسی ہے کہ اگر والدین کا دنیا میں زندہ ہے یا انتقال ہو چکے ہیں یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, آپ کو نماز میں خیال آ جاتا ہے, صرف خیال آتا ہے, اور خیال آ جاتا ہے اور خیال آتے ہی فوراً آپ اپنے خیال کو جو ہے وہ ترک کر لیتے ہیں. جی انکل جی, تو ماشاءاللہ ہمارے انکل جی ہم ڈرائیو کر کے ہمیں لے کے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ کیونکہ ان کی بڑی تھکاوٹ ہے اور ہمت بھی ہے کہ ماشاءاللہ یہ رات پوری سفر میں چلتے رہے ہیں, ابھی صبح بھی ماشاءاللہ سفر کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں جو ہے ماشاءاللہ. تو
تو تھکاوٹ کے آثار مجھے ظاہر ہوتے ہیں۔ بہرحال تو میں نے ذکر کیا کہ اگر نماز کی حالت میں ہے کوئی کسی کا خیال آ جاتا ہے تو خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں اگر خیال پر مثال کے طور پر مزید کام کیا جائے کہ کوئی بھی ابھی ایک نوجوان تھا، مجھے کہنے لگا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے گناہوں کے خیالات آتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے شیطان، ابھی تو نہیں رمضان سے پہلے کی بات ہے، وہ کہنے لگا کہ میں نماز میں گناہوں کی پلاننگ بھی کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ اس خیال پر کام کرتا ہوں۔ تو خیال پر کام نہ ہو، باقی خیال کو ادھر ادھر کر دیں، خیالات سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں خیالات پر مزید اس پر تہ میں جائے، مزید اس پہ اس سوچ میں مزید کام کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ خیالات سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نماز کے بعد ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، جو اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں اللہ کریم ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اور جو اپنے والدین کے لیے یقین جانے، جو لوگ جاب کے لیے پریشان ہیں، رزق حلال کے لیے پریشان ہیں، اور ان کی جو ہے کیا نام ہے، یعنی کہ ان کو اللہ بھلا کرے آپ کا، یعنی کہ ٹائم نہیں مل پاتا، تو ان کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر، خاص طور پر اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت لازمی طور پر کریں۔ جی ماشاءاللہ یاسین ابو عباس ماشاءاللہ مدینہ شریف سے ہمارے ساتھ ہیں۔ بھائی مدینہ شریف والوں خاص دعا کر لیں آپ لوگ، ہاں خاص دعا کریں سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیجیے۔ آپ کی امت اس وقت بہت ایک خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ، جب آخر وقت کہ امت پر اس وقت بڑا عجیب کڑا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ تو دوستو پھر اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ باقی جی اسد خان پوچھتے ہیں کہ مطلب ٹوپی پہننا، جی کوشش کریں کہ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں۔ اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ یہی ادب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو آپ حضرات کو تھوڑا سا لندن کی سیر کرواتے ہیں، دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں انشاءاللہ آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو آپ حضرات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ہر وقت ٹوپی پہن کے رکھنا کی کیا فضیلت ہے؟ جی علماء نے لکھا ہے جو شخص اپنے سر پر ہمیشہ ٹوپی پہن کے رکھتا ہے وہ نفس اور شیطان کے شر سے جو ہے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو نفس کی شرارتوں سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو یہ آپ حضرات کو تھوڑا سا میں نے جی رضوان خان کہتے ہیں کہ کیسے ہو قاری صاحب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ محمد سرفراز کہتے ہیں عید کی نماز انشاءاللہ دی جو حالات چل رہے ہیں تو لندن میں جیسے کل ہمارے پرائم منسٹر نے بورس جان نے کہا ہے کہ انشاءاللہ بظاہر تو سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، لیکن یہ کہ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ابھی لاک ڈاؤن کسی حد تک، کیونکہ میں پچھلی دفعہ بھی موٹر وے پہ آیا تھا تو موٹر وے اتنا بزی نہیں تھا، آج نظر آ رہا ہے دیکھیں سامنے کچھ نہ کچھ موٹر وے بزی چل رہا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کیا نام ہے ہم جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں۔ باقی عید کی نماز اللہ رب العالمین بہتر فرمائے۔ تو میرا یہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آپ حضرات جتنے ہمارے سلسلے چل رہے ہیں تو اس سے کون کون کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، ماشاءاللہ کون کون ماشاءاللہ ہمارے سلسلہ یادگار رمضان مبارک میں شریک ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سلسلہ یادگار رمضان میں سے متعلق آپ ماشاءاللہ اس سے علاوہ بھی کافی ویڈیو جو ہے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو کوئی فیڈ بیک آپ لوگ ضرور دیا کریں، خاص طور پر اپنے کمنٹس وغیرہ کوئی سوالات ہوں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے گپ شپ ہوگی مزید، ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے مزید گپ شپ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آج کا بیسک دین کورس کا ہمارا 19واں دن تھا، تو آج الحمدللہ ہم نے 19ویں دن کو بھی قیمتی بنا لیا۔ سفر میں تھا تو سفر کے دوران الحمدللہ جو میرے پاس سہولت تھی اس سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ ہمارے سفر کو بخیر فرما، اور یا اللہ جس مقصد کے لیے سفر میں جا رہے ہیں کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ ہمارے آج کے 19ویں روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، یا اللہ اس آخری عشرے کے شروع ہونے سے پہلے عشرہ مغفرت چل رہا ہے، یا اللہ تو ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ تو ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔
ہمارے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ میرے سوشل میڈیا کے تمام دوست بالخصوص ہمارے اویس جٹ صاحب یا اللہ تو ان کے والد گرامی کی بخشش و مغفرت فرما، میری امی جان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے انکل خالد کے اللہ کریم والدین کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو جو دنیا میں اس وقت ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری جسم میں سانسیں باقی ہیں، ان سانسوں کو دین متین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کو سیکھنے میں ذوق و شوق نصیب فرما، دین کو آگے سکھانے میں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو کوششیں جاری ہیں ان تمام کوششوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرما کر یا اللہ آنے والی زندگی میں ان لوگوں کو نیکیوں کی برکات نصیب فرما یا اللہ دعاؤں کو مستجاب فرما یا اللہ دعاؤں کو مستجاب فرما یا اللہ آخری عشرہ میں ہم سب کو شب قدر نصیب فرمانا یا اللہ شب قدر نصیب فرمانا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا کریم وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان ویڈیوز کو، تمام جتنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں ان کو آگے تک پہنچائیں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، جو بھی نیک کام کریں گے آپ سب کو اجر و ثواب ملے گا۔ میری کوششیں تو جاری ہیں، باقی جس نے جو بھی ماشاءاللہ اس میں اپنا انپٹ پیش کرتے ہیں اپنی تو ذریعہ نصیب ہے، اللہ رب العالمین ضرور اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔